بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف النبیین وخاتم المرسلین ابی القاسم المصطفى محمد وعلى آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین اما بعد. آج ہم آپ کے سامنے صحابی کی تعریف کو بیان کریں گے، اس لیے کہ صحابی ایک ایسا لفظ ہے جو مسلمانوں میں ایک تاریخ رکھتا ہے، مسلمانوں میں ایک مقام رکھتا ہے، مسلمانوں میں اس کی ایک حیثیت ہے. جب بھی کوئی لفظ صحابہ بولتا ہے تو سننے والا اس کا خون جوش مار دیتا ہے، اس کا ایک مقام ہے. اس لیے عام لوگوں کے لیے اور اپنے سننے والوں کے لیے ایک حقیقت کو واضح کر دینا ضروری سمجھتے تھے. اس لیے ہم اس لفظ کے بارے میں بیان کرنا چاہتے ہیں. سب سے پہلے عربی زبان میں صحابی کس کو کہتے ہیں؟ صاحب کا معنی کیا ہے؟ عربی زبان میں صاحب ایسے شخص کے لیے بولا جاتا ہے جو ایک شخص کے ساتھ یعنی کسی دوسرے شخص کے ساتھ جس کا وہ صاحب ہے اس کے ساتھ ملازم اور مباشر ہو. ملازم کا معنی یہ ہے کہ ہر جگہ پر اس کے ساتھ ہو، مباشر اس کے ساتھ ملا ہوا ہو، یعنی جہاں پہ صاحب ہو وہاں پہ وہ صحابی بھی ہو اور اپنی زندگی کا ایک حصہ ایک مدت کو اپنے صاحب کے ساتھ گزارے. یہ لغت میں صحابی کا معنی ہے، یعنی اپنی زندگی میں ایک مدت تک اگر ایک شخص دوسرے شخص کے ساتھ رہے اور اس کے ساتھ ملازم ہو، یعنی اس کے ساتھ جہاں پہ بھی صاحب جاتا ہے تو اس کا صحابی بھی وہاں ہی جائے، مباشر ہو یعنی اس کے ساتھ جگہ جگہ پر دکھائی دے، اس کے ساتھ معاشرت کرے، اس کے ساتھ رہے، ایسے شخص کو لغت میں عربی زبان میں صاحب کہا جاتا ہے اور صحابی بولا جاتا ہے. لیکن اصطلاح میں جب ہم آتے ہیں تو علماء اہل سنت اس کے معنی میں یہ بیان کرتے ہیں کہ صحابی وہ ہے جس نے ایک مرتبہ رسول اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا، یعنی کم از کم ایک مرتبہ بھی دیکھا ہو تو وہ رسول اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا صحابی ہے. لیکن بعض لوگ اس میں یہ کہتے ہیں کہ صحابی وہ ہے جس نے اپنی زندگی کے 1 یا 2 سال رسول اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ گزارے ہوں اور 1 یا 2 جنگوں میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ شرکت کی ہو، تو ایسے شخص کو صحابی کہتے ہیں. اس کے علاوہ اور بہت ساری تعریفیں بیان کی گئی ہیں. اسد الغابہ میں 6 تعریفیں صحابی کے لیے بیان کی گئی ہیں، جس میں کم از کم یہ تعریف ہے کہ ایک مرتبہ جس نے رسول اسلام کو دیکھا ہو وہ آپ کا صحابی ہے. لغت میں ہم نے آپ کے سامنے بیان کیا کہ اہل لغت عربی زبان والے خود عرب جب ایک لفظ جس کا مادہ صحابہ ہے اور اس سے ہی صحابی بنتا ہے، اسی سے ہی صاحب بنتا ہے، وہ یہ کہتے ہیں کہ ایک مدت کے لیے ایک شخص جب دوسرے شخص کے ساتھ رہے تو وہ اس کا صحابی ہوگا. تو یہ اختلاف کیوں کر اتنا زیادہ اختلاف؟ لغت میں ایک مدت تک رہے اور اصطلاح میں علماء نے یہ بیان کیا اگر کسی نے ایک مرتبہ رسول اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھ لیا
آپ کی زندگی میں تو وہ آپ کا صحابی ہے. یا 1 سال یا 2 سال اگر کوئی رہ لے، 1 ماہ 2 ماہ کے لیے رہ لے تو وہ آپ کا صحابی ہے. اس کی کیا وجہ ہے؟ یہ دونوں آپس میں کیوں اکٹھے نہیں ہیں؟ یہ دونوں معنی، لغت والا معنی عربوں کے نزدیک اور علماء والا معنی. تو شاید اس کی وجہ، اس کے اصطلاحی معنی کی وجہ وہ یہ کہ صرف و صرف 1 مرتبہ دیکھنے سے بھی کوئی شخص صحابی بن جاتا ہے. شاید اس کے پیچھے چھپا ایک راز ہے. وہ راز کیا ہے اسے ہم آپ کے سامنے بیان کرنا چاہتے ہیں. یہ صرف و صرف ان لوگوں کے لیے ہے کہ جو حق اور حقیقت کے پیچھے ہیں، جو چاہتے ہیں کہ قیامت کے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جب خدمت میں حاضر ہوں تو آپ سے شرمندہ نہ ہوں، اور رسول اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان لوگوں پر غضبناک نہ ہوں. تو صحابی کی تعریف میں یہ ڈفرنس، یہ فرق صرف و صرف اس لیے ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ اہل تاریخ نے، یعنی علماء نے، جو کتابوں کے بہت بڑی بڑی کتابوں کے مصنف ہیں اور انہوں نے حدیث کی بہت بڑی بڑی کتابوں کو تالیف کیا ہے، اکٹھا کیا ہے، حدیثوں کو اکٹھا کیا ہے اور انہیں کتاب کی صورت میں تشکیل دیا ہے. ان کا یہ بیان کہ انہوں نے ایسی احادیث کو بیان کیا ہے کہ جو بیان کرتی ہیں اور جو پردہ ہیں، جو حقیقت پر دلالت کرتی ہیں کہ کیوں کر ان دونوں معنوں کے درمیان فرق پایا جاتا ہے. وہ جیسے کہ ہمارے پاس صحیح بخاری ہے، یہ اس کتاب کے صفحہ نمبر 638 پر انہوں نے روایت کو نقل کیا ہے. اسی طرح سے بہت ساری دوسری روایات کو، یعنی احادیث کو بیان کیا ہے کہ رسول اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، وہ یہ کہ قیامت کے دن میں جب میں حوض کوثر پر وارد ہوں گا تو میرے پاس میرے کچھ لوگ، میرے صحابی وارد ہوں گے. ہم آپ کے سامنے خود اس حدیث کو پڑھ کے بیان کر دیتے ہیں. انہوں نے کہا، حدیث کو ہم ابن عباس سے، انہوں نے کہا حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہم لوگوں کو خطبہ سنانے کھڑے ہوئے، آپ نے فرمایا تم لوگ ننگے پاؤں ننگے بدن حشر کیے جاؤ گے. اس کے بعد جیسے قرآن میں فرمایا جس طرح ہم نے تم کو شروع میں پیدا کیا اسی طرح دوبارہ بھی پیدا کریں گے، اور سب سے پہلے تمام خلقت میں حضرت ابراہیم کو بہشتی جوڑا پہنایا جائے گا، اور اس کے بعد اور ایسا ہوگا فرشتے میری امت کے کچھ لوگوں کو لا کر بائیں طرف والوں سے یعنی دوزخ کی طرف لے جائیں گے. میری امت کے کچھ لوگوں کو لا کر بائیں طرف والوں میں لے جائیں گے، یعنی دوزخ کی طرف لے جائیں گے. میں پروردگار سے عرض کروں گا، پروردگارا یہ تو میرے لوگ ہیں، یہ تو میرے لوگ ہیں. عربی میں فاقول یا رب اصحابی، میں کہوں گا پروردگارا یہ تو میرے اصحاب ہیں. اچھا، یہ جملہ کہ رسول اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد اس زمانے میں ارشاد فرمائیں گے، یہ حدیث اس صفحہ پر مذکور ہے. یہی وجہ ہے دونوں معنوں کے درمیان ڈفرنس کی، فرق کی. ہم ان لوگوں سے دستبستہ عرض کریں گے جو محبت کے پیچھے ہیں. اے بندگان خدا، تم لوگوں نے
رسول اسلام کی خدمت میں حاضر ہونا ہے. تم لوگوں نے آپ سے حوض کوثر پر جا کر ملاقات کرنی ہے. جن لوگوں کا حشر جن کے بارے میں رسول اسلام ارشاد فرما رہے ہیں ان کے بارے میں اتنی جدت کیوں, اتنی شدت کیوں مسلمانوں کا آپ خون بہاتے ہیں ان کے نام پر؟ پروردگار متعال ہمیں حق اور حقیقت کو سمجھنے کی توفیق عنایت کرے. وصلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ الطیبین الطاہرین.